ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہوتا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا نقصان ہوتا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں صدیق اکبر نے کیا کیا، یہ احسان تھوڑا ہے۔ اسلام کی ہچکولے کھاتی ہوئی نیا کو سہارا دینے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے اس وقت صحابہ کو سہارا۔ دوسری بات، دوسرا مقام آیا جب نبوت کا دعویٰ کیا گیا، جھوٹی نبوت کا، پھر صدیق اکبر کھڑے ہو، اس کے بعد پھر آپ نے سہارا دیا اسلام کو۔ اس لیے کہ اس وقت حالت یہ تھی، لوگ قبیلے کی محبت میں کہتے تھے کہ ہمیں پتہ یہ جھوٹا ہے، لیکن چونکہ ہے ہمارے قبیلے اور برادری کا آدمی، اس لیے ہم اسی کی بات مانیں۔ یہ حالت تھی۔ مسلمہ کذاب کے موقع پر جو لوگ بڑے بڑے ایمان والے کہلاتے تھے اس کے قبیلے کے، انہوں نے کہا تھا ہم مانیں گے تو اسی کے کہ ہمارے قبیلے کا، ہماری برادری کا آدمی۔ یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ اب جان کی بازیاں لگا دو۔ 700 صحابہ جو حافظ قرآن تھے، 700 حافظ قرآن، اور دیگر جو باقی کے شہداء ہیں وہ الگ، صرف حفاظ صحابہ 700 ختم نبوت کے معاملے میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، مسلمہ کذاب سے جنگ کر کے، اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ آج کل حضرت وحشی کو بھی ہمارے جوان بہت ڈسکس کرتے ہیں، جناب وحشی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں حق ہی کیا ہے ان لوگوں کا ذکر کرنے کا جنہیں ہم جانتے ہی نہیں صحیح طور پہ۔ یہ تھوڑی سی انٹرنیٹ سے یہ پڑھ دیا، فیس بک پہ وہ پڑھ دی، واٹس ایپ پہ۔ آج کل اسلام دشمن عناصر واٹس ایپ فیس بک کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں مسلم امہ کو لڑانے کے لیے۔ محرم شریف آتا ہے، اہل بیت کے حوالے سے چل پڑتا ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے۔ ابھی صدیق اکبر کا دن آیا، یہ شروع ہو گیا، یہ موضوع ہے، وہ موضوع ہے، وہ یہ سب ہو رہا ہے۔ کیا اہل سنت میں اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھا تھا؟ ہم سنیوں کے یہاں تو یہ مزاج تھا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے موضوع روایات کے حوالے سے پورا رسالہ لکھا، بلکہ ایک رسالے میں بحث کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے لیے کم و بیش انہوں نے 17 یا 27 شرطیں رکھی ہے کسی روایت کو موضوع کہنے کے لیے۔ ایک مسئلے میں نعمت الکبریٰ کی ایک روایت کے بارے میں کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس نے میلاد کے لیے 1 درہم خرچ کیا وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس کے متعلق تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان نظری صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ روایت موضوع ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے بزرگ ابن حجر نے لکھا ہے، اتنے بڑے بزرگ کی بات کو موضوع کہنے کی میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ اگر ہمیں کہیں سے سند نہیں مل رہی ہے تو ان کے علم پر ہمیں اعتماد ہے کہ انہوں نے کہیں سے یہ دیکھا ہوگا، کم سے کم بزرگوں پر تو اعتماد کرو۔ نئی تحقیق کا اتنا شوق، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہوگا، اہل بیت اور صحابہ کے دشمنوں، یہاں پر تم واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے، فیس بک پہ گھروں میں بیٹھ کر کے چاہے جتنی لڑائیاں لگا دو صدیق اکبر کے خلاف، مولائے کائنات کے خلاف، اللہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں۔ شک پیدا کرتے ہو، شک پیدا کرتے ہو، یہ موضوع ہو گئی، وہ ضعیف ہو گئی، وہ حدیث کے ساتھ یہ کھلواڑ، غیر مقلدین کی بیماری تم میں کہاں سے آ گئی؟ واللہ ہم اہل سنت کا تو عالم یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے ہمارے بزرگوں نے۔ بلکہ علامہ ازہری صاحب نے یہاں تک کہا کہ محدثین کا حدیث لینے کا ایک اپنا انداز ہے اور صوفیہ کا حدیث لینے کا ایک اپنا انداز۔ صوفیہ کشف سے بھی حدیث لیتے ہیں، صوفیہ کشف سے بھی احادیث لیتے ہیں، بلکہ صوفیہ کا حال یہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ حضور سے بھی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانتے ایک بزرگ تھے جو نابینا تھے، ایک بزرگ تھے جو نابینا تھے، بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے حدیث کی تصحیح کرانے کے لیے، حدیث کو چیک کرانے کے لیے۔ وہ کوئی حدیث پڑھتا تھا، وہ کہتے تھے یہ حدیث صحیح ہے، کہتے تھے یہ حدیث حضور کی نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے لو صاحب یہ تو نابینا آدمی ہے، ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے؟ تو ان سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ انہوں نے اپنے قریب بلایا اور اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی، فرمایا دیکھ۔ تو اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے اور حدیث پڑھی جا رہی ہے
تو جب حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حضور کی حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں بلکہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ تو حدیث معلوم کرنے والے یوں بھی شیخ محی الدین ابن عربی، سید المکاشفین، اس طرح کے ہمارے بڑے بڑے بزرگ گزرے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرو، ہماری عوام کو ہم کتنا لڑائیں گے یار، امت کے مسائل کتنے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اہل سنت کی طرف سے کوئی نہیں کر رہا ہے۔ یہ واٹس ایپ پر سنی نما بیٹھ کر کے رافضی اور ناصبیوں کا یہ پلان ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے حوالے سے مشکوک ہو جائیں، لیکن واللہ ہمیں تو صدیق اکبر کے مسلک پہ رہنا ہے۔ جب ابو جہل نے آ کر کے کہا نا، حدیث کس نے لائی تھی اس دن؟ حضور کی حدیث کس نے لائی تھی؟ ابو جہل نے لائی تھی۔ اللہ کے کہہ رہا تھا ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس گیا اور واپس آیا، زنجیر بھی رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، کیا وہ سچ کہتا ہے؟ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ لیکن یہ کہتا کون ہے؟ یہ کہتا کون ہے؟ اگر وہ تمہارے یار تمہارے دوست کہتے ہیں، فرمایا یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر حضور کے فضائل، صحابہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل جو حدیث صحیح سے نہیں ٹکراتے، قرآن کی آیتوں سے نہیں ٹکراتے، اجماع امت سے نہیں ٹکراتے، اگر ہمارے درمیان آ جائیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور وہ ٹکرا نہیں رہے اجماعی عقائد سے، تو ہم کہیں چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بول، ہم اس سے بڑی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، لیکن اب حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی، حضرت وحشی کے تعلق سے بھی باتیں ہوتی ہے۔ یہ جناب وحشی بعد میں مسلمان ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے مت آنا تم، ورنہ مجھے میرے چچا کی شہادت یاد آئے گی۔ جناب وحشی نے اس دن کیا کیا؟ جس دن ختم نبوت کی جنگ تھی اور صدیق اکبر نے بھیجا تھا صحابہ کو، اس دن ہوا کیا تھا؟ اس دن ہوا یہ تھا کہ اللہ اکبر، حضرت وحشی ڈھونڈ رہے تھے اس مسلمہ کذاب کو، اور اس کو پکڑ کر کے جب آپ نے ذبح کیا اور اس کو جب آپ نے خنجر مارا تو اس کی لاش پہ پیر رکھ کر کے کہا تھا روتے ہوئے، اے اللہ، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے اپنے دور کے سب سے اچھی آدمی کو شہید کیا تھا، حضور کے صحابہ میں بڑے عظیم انسان کو شہید کیا تھا، اور جب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں اپنے دور کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کر رہا ہوں۔ مولا وہ جو میں نے شہید کیا ہے اس عمل کا کفارہ اس عمل کو بنا دے، مجھے معاف کر دے۔ اتنا بڑا کارنامہ جناب وحشی نے انجام دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ صدیق اکبر کی قربانی۔ صدیق اکبر وہ ہیں، مسجد نبوی کی زمین، اب گفتگو سمیٹ لوں، مسجد نبوی کی زمین جس نے خرید کے وقف کی ہو، جس نے حضور کے کئی غلام حضرت بلال سمیت، حضرت عامر سمیت، حضرت زنیرہ سمیت، اس طریقے سے کئی کنیزیں، کئی غلام خرید کے حضور کے لیے آزاد کیا۔ صدیق اکبر وہ جس نے مسلمانوں کو مالی مدد اتنی کی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا۔ تنہا ابو بکر وہ ہیں کہ قیامت کے دن میری طرف سے میرا اللہ ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن بدلہ اللہ عطا کرے گا ابو بکر کو۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضور کا وصال ہوا۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کچھ سیکھنے کی بھی بات ہے، عقیدے کی بات میں نے کر دی، کچھ سیکھنے کی۔ حضور کا وصال ہوا، اب بات سمیٹ رہا ہوں۔ وصال کے بعد فاروق اعظم کہتے ہیں ایک فہرست بنا لی گئی، چونکہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ یہ بیعت کا مسئلہ بھی بڑا اٹھایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر، اور لوگ بولتے رہتے ہیں۔ اللہ ایمان عقیدہ